مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ دنیا میں عیاشی عملاً ممکن ہے ہی نہیں، گناہ کر کے خام خواہ میں انسان ٹینشن پال لیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نا جو نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں شرابیں پیتے ہیں کیا عیاشی کی زندگی ہے، او بھائی یہ پہلی دفعہ تو ان کو لذت آتی ہے، اس کے بعد وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی وہ مزہ آتا ہے ان کو، پھر آپ اور وہ برابر ہیں، پھر وہ اور آپ کیا ہیں، بلکہ ان کے لیے ایک الگ ٹینشن کہ اب ان کا معیار اونچا ہو چکا ہوتا ہے، اب ان کو روزانہ وہ چیزیں چاہیے، نہیں ملے گی تو وہ ٹینشن میں جائے گا، آپ نہیں جاؤ گے ٹینشن میں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھو ایک غریب آدمی، میں اکثر ایک بیان میں مثال دیا کرتا تھا، بہت دن ہو گئے نہیں دی، دوبارہ دے دیتا ہوں۔ میرے والد صاحب نا ہمارے گھر میں صحن ڈال رہے تھے، پرانا صحن توڑ کے نیا ڈل رہا تھا، میری عمر اس وقت شاید 20 سال ہوگی یا 18 سال ہوگی، تو میں مزدوروں کو دیکھتا تھا کہ یار وہ صبح صبح آتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، اور شام کے وقت نا بڑا پسینہ وسینہ نکلا ہوتا ہے اور بڑے خوش ہوتے تھے شام کے وقت کو۔ تو جب صحن ڈل رہا تھا نا تو وہ فرش کو نہیں وہ رگڑائی کر رہے ہوتے، تو وہ بڑی مستی میں تھے مزدور لوگ، میں ان کو دیکھتا تھا یار یہ کتنے خوش ہیں، اور بہت سے مالداروں کو دیکھتا تھا ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے ہیں، ان کو دیکھتا تھا کہ یار نہ یہ کوئی کبھی ڈپریشن کی گولی کھاتے ہیں، نہ کبھی نیند کی گولی کھاتے ہیں، نہ ان کو کبھی آ کے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں بہت ٹینشن میں ہوں، میرا کوئی حل بتاؤ، ان کو نہیں کبھی ہم نے دیکھا کہ کس میں ہے یہ ٹینشن میں، ایسی مستی میں ہوتے تھے۔ جب انسان مستی میں ہوتا ہے تو مذاق بھی سوچتا ہے نا اس کو۔ تو ایک دن کیا ہوا ہے، شام کے وقت عصر کے بعد کا وقت تھا، مغرب ہونے والی تھی، تو وہ فرش کی گھسائی کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا یار فرش بڑا چمکدار اور چکنا ہونا چاہیے، بالکل پلین فرش نہیں ہوتا بڑا چمکتا ہوا، ایسا ہونا چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں ہاں بنا دیں گے ہم، ہاں بنا دیں گے۔ میں نے کہا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہہ رہے ہیں یار سرسوں کا تیل لے آؤ، آدھا کلو سرسوں کا تیل، آدھا کلو ناریل کا تیل، اس سے چکناہٹ آ جائے گی فرش میں۔ میں سمجھا سیریس ہیں، اب وہ مستی چڑھی ہوئی ہے نا، ان کو چڑھی ہوئی ہے مستی۔ میں نے کہا یار آج تک کبھی کسی مزدور کو ہم نے دیکھا نہیں کہ وہ ناریل کا تیل ڈال رہا ہو فرش میں، کوئی جدید ٹیکنالوجی آئی ہے۔ پھر میں نے پوچھا یار یہ کیسے، یعنی اس کو فرش میں چکناہٹ کیسے آئے گی؟ پلین جو فرش ہوتا ہے نا پاؤں پھسلتے ہیں جس میں ذرا اچھا لگتا ہے وہ، کہہ رہے ناریل کا تیل لے آؤ، ذرا گھسائی ہوگی ناریل کا تیل ڈلے گا۔ تو میں واقعی جانے لگا، میں نے اتنی سیریس میں جانے لگا، کہہ رہے ہو بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا پھر آپ کو یار مذاق سوچ رہا ہے، میں آپ سے سیریس کہہ رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب اس وقت ہم بڑی مستی میں ہوتے ہیں، انہوں نے خود کہا مجھے، ہم بہت خوش ہوتے ہیں اس وقت۔ اچھا سوری مفتی صاحب تو نہیں مجھے اس وقت کہتے تھے، ویسے ہی مولوی صاحب یا کچھ بھی نام لے لیا ہوگا، مجھے یاد نہیں کیا کہا انہوں نے، کہا ہم بڑی مستی میں ہوتے ہیں اس وقت۔ میں نے کہا خیریت کیوں؟ کہہ رہے ہم صبح سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں ملتی ہے دہاڑی، تھکاوٹ سے حال ہوتا ہے برا، گھر میں بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بیوی بچے، مغرب کے بعد ہم گھر جائیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے، بیگم صاحبہ نے کھانا تیار کر کے رکھا ہوگا، منجی پہ بیٹھ کے کھائیں گے، منجی نہیں ہوتی، گدے ودے مولٹی فوم نہیں ہوتا، اور منجی پہ بھی میں ایک بیان کر چکا ہوں، مولٹی فوم میں اوپر سے ہوا لگتی ہے، نیچے سے ہوا نہیں لگتی، غریب کی چارپائی میں اوپر سے بھی ہوا لگتی ہے اور نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے، حقیقت ہے، اس میں بڑا مزہ ہے۔ میں تو جب بھی سفر میں جاتا ہوں نا، یہ جو ڈھابے کے ہوٹل ہوتے ہیں نا کچے منجی، وہاں بیٹھ کے کھاتا ہوں، میں کوشش یہی کرتا ہوں، ان کی بھنڈی میں بڑا ذائقہ ہوتا ہے اور ہوا نیچے سے بھی لگ رہی ہوتی، بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو خیر کہہ رہے ہیں یار ابھی ہم جائیں گے، نہائیں گے، گھر والی سالن لا کے کھانا لا کے، بھوک ان کو ٹائٹ لگ رہی ہوتی ہے نا، کہ محنت کی ہے، پسینہ بہایا ہے، بھوک سے حالت خراب ہوتی ہے، اور بچے بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور مغرب کے بعد کہتے ہیں ہم کھائیں گے، عشاء پڑھ کے لمبے ہو جائیں گے۔ تو میں بار بار یہ سوچتا تھا کہ یار یہ کس قدر سکون میں ہیں یہ لوگ، کتنے سکون، ان کو کوئی غم نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں بچوں کے لیے وراثت میں، کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے بچے کو بھی اسی لائن پہ لگا دیں گے، جو خدا ہمیں کھلا رہا ہے وہ ہمارے بچوں کو بھی کھلائے گا۔ نہ یہ نسل روکتے ہیں کہ 2 کے بعد تیسرا ہو گیا تو کہاں سے کھائے گا، انہیں یہ ٹینشنیں نہیں ہیں، نہ ان کو اسکولوں کی فکر ہے کہ بچے اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کریں گے۔ او بھائی مزدور کے بچے کر لیں تو گریبی ہے، نہیں کریں تو جیسے ہم زندہ ہیں
ہماری زندگی خوشی سے گزر رہی ہے, ان کی بھی خوشی سے گزر. انہوں نے حقیقی معنی میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھا ہے, اس لیے ان کی زندگی میں سکون ہے. اور مالدار آدمی اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا, زندگی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے وہ اپنی. اسے کم بخت کو بھوک ہی نہیں لگتی کہ گھر جا کے کھائے, وہ تو کہہ رہا ہے یار ابھی شام کھانے کی سیٹنگ دیکھو, صبح ناشتے میں کھا رہا ہے, پھر دفتر جا کے کھا رہا ہے چائے کے ساتھ بسکٹ کھا رہا ہے, پھر دوپہر لنچ کر رہا ہے, پھر شام کو کچھ کھا رہا ہے سموسے پاپے اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہا ہے, پھر عشاء میں کھا رہا ہے, پھر رات کو سونے سے پہلے کھا رہا ہے. کیوں؟ بھوک کی تکلیف برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے. اتنی سی بھوک برداشت نہیں ہوتی, فوراً کچھ نہ کچھ پیٹ میں ڈالو. میں ایک دفعہ پنڈی سے کراچی آ رہا تھا بزنس کلاس میں, تو میرے ساتھ 3 بندے اور بیٹھے ہوئے تھے. وہ بہت بڑے تاجر تھے, وہ اتنے موٹے نا ماشاءاللہ فل, اللہ تعالیٰ کسی کی غیبت نہ کروائے. اب تو کوئی جان, وہ خود بھی نہیں, ان کو بھی نہیں پتا ہوگا, پرانی قصہ ہو گیا. ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ کھا رہے ہیں. میں نوٹ کر رہا ہوں, میں نے کہا یار ان کا منہ ہی نہیں رکتا. تو میں نے کہا ماشاءاللہ آپ لوگوں کی خوراک بہت اچھی ہے. کہہ رہے ہیں یار انسان کو نا, اب دیکھو میڈیکل کی بھی عجیب عجیب, انسان کو نا گلوکوز لیول برابر رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے. بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے ذرا سی بھی, بھائی بھوک لگنے دو, پھر کھانا بہت مزہ آئے گا خدا کی قسم. نہ ذرا سی لگی کھا لیا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ دونوں گول ہوئے تھے بالکل بالکل ماشاءاللہ گول مٹولنا. تو 10 بیماریاں آگے کھڑی ہوئی ہوں گی جو آپ کی ساری چیزیں چھڑوا دیں گی. جو آپ کاربوہائیڈریٹ, وہ کہہ رہے ہیں اناج ضرور جانا. پھر روٹی بھی کھائی نا انہوں نے, پہلے بسکٹ, پھر روٹی کے ٹائم پہ ڈٹ کے ماشاءاللہ روٹی کھا. میں تو آبزرو کر رہا ہوں, تو لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کس کے سر پہ وال ہیں, کس کے سر پہ نہیں ہے, سب نوٹ کر رہا ہوتا ہوں. تو میں نے کہا دیکھو پتہ نہیں ان لوگ کو کس نے کیا پٹیاں پڑھا دی ہیں. اگر دیکھو میڈیکل سائنس اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر بھوکا رہنا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا تو ہمارے نبی کئی وقت فاقہ نہ کرتے. کوئی نقصان نہیں ہے بھوکا رہنے کا, فائدے ہی فائدے ہیں. اسلام روزوں کا حکم تھوڑی دیتا, ہفتے میں 2 روزے, مہینے میں پھر ایام 20 کے روزے. اور اب میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ بھوکا رہنے سے تو بہت فائدہ ہوتا ہے باڈی کو. اب تو کہہ رہے ہیں 18 گھنٹے کی فاسٹنگ کرو. آپ دیکھ لو جو جدید میڈیکل سائنس کی کیا ریسرچ ہے. تو کوئی نقصان نہیں ہے, بھوکا رہ کے کھاؤ گے تو فائدہ ہوگا, جسم کو ٹھا کر کے لگے گا. کھائے جا رہے ہیں ہمارے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے مذہب میں زیادہ کھانا ہے یا کم کھانا ہے؟ اتنی بات تو سب کو پتا ہے نا, حدیث میں آتا ہے بدترین چیز, بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ انسان کا پیٹ ہے. ہمارے نبی نے تھوڑا کھایا ہے مگر اچھا کھایا ہے, اور ہم کھاتے بھی زیادہ ہیں اور کھاتے بھی کیا ہے, اچھا والا نہیں کھاتے. پیزے کے تو دھونے والے بھی اچھے نہیں ہیں بھائی, اور آپ پورے ہی پیزے پھوڑ دیتے ہو. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں آج کہیں گیا ہوٹل میں نا, کہیں بیان تھا, تو جیسے ہی میں پہنچا ہوں چائے کیک بسکٹ, میں نے کہا بھائی میں نہیں کھاؤں گا, میں ناشتہ کر کے آیا. انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا کسی کے باپ میں دم ہے, مجھے کھلا کے دکھائے ایسی کی تیسی. یار پاگل سمجھا ہوا یار ہمیں, کیونکہ جہاں مولوی صاحب جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ ان کو کھلایا جا رہا ہے. اب دھونے والے وہاں لے لیے, دھونے والے وہاں لے لیے, دھونے والے وہاں لے لیے, 2 کیک وہاں لے لیے, 2 کیک رس وہاں سے ڈبو کے کھا لیے, وہاں کے کھا لیے, ادھر جوس پی لیا, ادھر یہ پی لیا, ادھر کولڈ ڈرنک پی لیا, ادھر. ہمارا تو سارا دن یہی. پھر تو کھا کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پٹپٹا جائیں گے. لوگ تھوڑی دعائیں مغفرت بھی نہیں کرتے تھوڑے دن کی, ہماری وجہ سے مرا ہے یہ آدمی. ڈھیٹ بننا پڑتا ہے. ابھی کل میں گیا ہوں وہاں کہیں بچے کا, ہمارے بچے نے اللہ اس کو برکت دے ماشاءاللہ قرآن حفظ مکمل ہوا نا اس کا, تو اس نے کہا میں نے مٹھائی بانٹنی ہے مدرسے میں. مٹھائی کی دکان گیا, میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں آپ بھی کھا لیں. میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. انہوں نے کہا جوس پی لے. میں نے کہا نہیں پیوں گا. پھر بھی جوس منگوا دیا. میں نے فوراً کسی کو پکڑا دیا میری طرف سے, میں نے کہا آپ پی لیں. جب تک اس طرح آپ ڈھیٹ نہیں بنیں گے نا, خوب سمجھ لو آپ پھوڑتے پھاڑتے رہیں گے. اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ہر وقت بکریوں کی طرح جگالی کرتے رہو. یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ کیا ہے, انسان کا پیٹ ہے. آپ بھوکا رہنا سیکھو, تھوڑا کھاؤ گے ٹھا کر کے لگے گا باڈی کو, بہت اچھے ہو جاؤ گے, فٹ عبادت میں مزہ آئے گا. تو اور حدیث میں کیا آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا, جھوٹ پھیلے گا
اور موٹاپا آئے گا. یعنی نبی جو کہہ رہے ہیں بدترین زمانہ شروع ہوگا تو اس کی علامتیں کیا بیان کر رہے ہیں؟ لوگوں میں جھوٹ اور موٹاپا. یعنی وہ موٹاپا نہیں جو نیچرل ہوتا ہے, وہ موٹاپا جو زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو. یعنی کیا مطلب؟ ہوس. تو غریب آدمی ان میں یہ ڈپریشن کی بیماریاں کم ہیں, مالداروں میں یہ بیماریاں زیادہ, کیونکہ ان کی جب خواہشات پوری ہوتی ہیں نا مالداروں کی, تو ہر خواہش ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے.